السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کب کیسے کیوں کے پلیٹ فارم سے میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ نیب لاہور کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور MNA خواجہ محمد آصف کی گرفتاری ہے۔ خواجہ محمد آصف اس سے پہلے 2 دفعہ نیب لاہور میں پیش ہو چکے ہیں اور ان کو مختلف سوال نامے دیے گئے، ان سے سوال و جواب کیے گئے۔ اس حوالے سے بھی ایک تو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ان کی اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جو تعمیر کی جا رہی تھی اس میں بھی سوال و جواب کیے گئے۔ دوسرا بڑا اہم کیس تھا جو اقامہ کیس تھا، جس میں ان سے سوالات کیے جاتے تھے کہ وہ بتائیں کہ یہ اقامہ انہوں نے کیوں حاصل کیا، اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ کیوں کہاں سے آئی اور اس کے ذرائع کیا تھے۔ تو آج جب خواجہ آصف کو گرفتار کیا ہے تو اس سے پہلے جو اہم ترین معلومات آئی ہیں کن بنیادوں پر خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا اور ان کو اب نیب لاہور جو ہے ان سے باقاعدہ تحقیقات کرے گی۔ تو 22 اکتوبر کو آخری دفعہ وہ نیب لاہور میں پیش ہوئے خواجہ محمد آصف۔ اس وقت انہوں نے اپنا ایک جواب بھی جمع کروایا، ایک خالی سنگل صفحے پہ انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا تھا۔ وہ جواب کیا تھا وہ بھی میں آپ کو آگے تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو ابھی تک خواجہ آصف کی گرفتاری کی وجوہات کیا ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، وہ ہم نے تحقیق کی ہے، وہ پتہ لگ چکی ہیں۔ بنیادی طور پر خواجہ آصف کے اوپر الزام یہ ہے جو نیب لاہور کی جانب سے ہمیں معلومات ملی ہیں کہ 1991 میں خواجہ محمد آصف کے جو اثاثوں کی تعداد تھی وہ صرف 50 لاکھ روپے تھی، جبکہ وہ اس کے بعد قومی اسمبلی کے ممبر بنے، سیاست میں آئے، پبلک آفس ہولڈ کیا، تو ان کے ان اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ 221 ملین تک پہنچ گئی، جس کے بارے میں ان سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ آپ بتائیں یہ آپ کے اثاثے اچانک کیسے بڑھ گئے اور ان کی تعداد 221 ملین تک کیسے پہنچی۔ تو اس کے بعد دوسرا جو بڑا الزام ان پر یہ لگایا گیا ہے کہ خواجہ محمد آصف کی جانب سے جو اقامہ ظاہر کیا گیا کہ وہ دبئی کی ایک کمپنی میں نوکری کرتے تھے، وہاں سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 130 ملین ان کے اکاؤنٹ میں جو دبئی میں وہ جہاں پہ نوکری کرتے تھے وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے۔ تو اس کے بارے میں جو خواجہ محمد آصف سے شواہد طلب کیے گئے نیب لاہور کی جانب سے، خواجہ محمد آصف وہ شواہد بروقت فراہم کرنے میں ناکام رہے، ٹال مٹول سے کام کرتے رہے۔ تیسرا بڑا الزام جو ہے خواجہ محمد آصف پر وہ یہ ہے کہ ان کی ایک بے نامی کمپنی ہے جو طارق میر نامی کمپنی جسے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ان کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ پہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں آئے، اس کمپنی کے ذریعے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ تو خواجہ محمد آصف ان 40 کروڑ کے شواہد بھی فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ باقی جو معاملات تھے جس کے بارے میں خواجہ محمد آصف سے پوچھا جاتا رہا، متعدد بار ان کو موقع دیا گیا وہ جواب دیں۔ بعض اوقات خواجہ محمد آصف یہ کہتے تھے کہ میرا لائر جو ہے ان سوالوں کا جواب دے گا، بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ میں آج تیاری کر کے نہیں آیا، مجھے مزید تیاری کا موقع دیا جائے، سوال بتائے جائیں، میں ان کا تحریری طور پر جواب دوں گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو انہوں نے جواب اپنی آخری پیشی پر نیب لاہور میں جمع کروایا، اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو انہوں نے سوالوں کے جوابات جمع کروائے وہ میرے پاس موجود ہیں، ان کا جواب۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ الزام عائد کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کہ وہ ان اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہی ہے نیب لاہور۔ حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہی ہے۔ اس طرح کے جو باتیں تھیں اور انہوں نے اپنی صفائی میں جواب دینے کی بجائے حکومت پر الزامات عائد کیے کہ یہ حکومت پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو آج جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اب نیب لاہور ان کو باقاعدہ طور پر ان سے تحقیقات کرے گی، ان کا ریمانڈ لیا جائے گا۔ تو جیسے جیسے اس حوالے سے اس کیس کے بارے میں مزید تفصیلات موصول ہوں گی، سامنے آئیں گی، ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ شکریہ۔